یعنی کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکتا ہے کہ اللہ کیا ہے جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتائے۔ جو لوگ ایسے ہی کہتے ہیں وہ ایک قسم کے دھوکے میں ہیں۔ انہوں نے کہیں سے سنا ہے اللہ کے متعلق جو کسی نبی نے بتایا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ بس ہم تو صرف اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور رسول کے اوپر نہیں لاتے۔ یہ تو ایک محمل بات ہے، کیونکہ رسولوں ہی کے ذریعے سے ہم کو معلوم ہوا کہ اللہ ہے، ورنہ بغیر اس کے کسی کو کیا تعلیم دو، وہ کہاں یہ چیزیں سمجھ سکتا ہے۔ ایسے لوگ ہمارے شہروں میں اور دیہاتوں میں ملتے ہیں کہ جن کی کوئی تعلیم نہیں ہوتی ہے، جو کچھ فطری طور پر غبی ہیں، کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے، بالکل جانوروں کی طرح ہیں۔ اللہ اور رسول کے اوپر ایمان اور باقی عبادات جس کا اللہ تعالی نے ہم سے تقاضا کیا ہے وہ بھی بہت مختصر سا تقاضا ہے، اور اخلاق جو اتنا ہی اہم ہے، سمجھو یہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، ایک عبادت ایک اخلاق۔ اگر اخلاق نہ ہو تو پھر وہ گاڑی نہیں چل سکتی، صرف عبادت کافی نہیں۔ اگر ایمان اور اخلاق دونوں ہوں تو یہ ممکن ہے کہ بیڑا پار ہو جائے، اگر عبادت ہو اور اخلاق نہ ہو پھر مشکل ہے۔ اس وجہ سے شاید اللہ تعالیٰ اس ایمان کو قبول نہ کرے جس میں اخلاق نہیں ہے، وہ عبادت بیکار ہے جو تکلیف پہنچاتا رہتا ہے، پھر اللہ کی عبادت کرے۔ یہ تو ایک قسم کا دھوکہ ہے، یعنی اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش ہے، حکم کی نافرمانی اور پھر خوشامد تو ٹھیک نہیں ہے، اور تو مذہب کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، یہی چیزیں ہیں۔ اس پر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان اور ان کے ساتھ لگاؤ، ان کے ساتھ محبت کے جو اصل ہے، ان سب چیزوں کی صحیح طور پر عبادت کرنا اور اخلاق دکھانا۔ مذہب تو یہی ہے، سارے مذاہب یہی ہیں، ہمارا مذہب بھی یہی ہے۔ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت فرمایا کہ کسی نے کچھ پوچھنا ہو تو پوچھے۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ شجرہ پڑھتے ہیں تو شروع کے ناموں میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں نہیں آتا۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ عام قاعدہ تو یہی ہے کہ صحابہ کرام کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ استعمال کرتے ہیں، یہ تو صرف آداب ہیں، اور رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ جو اولیاء کے لیے استعمال کرتے ہیں بذات خود کوئی خاص فرق نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت اس کے اوپر ہو تو اللہ راضی بھی اسی سے ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ ہاں یہ بحث کی جا سکتی ہے کہ رضا کیا اعلیٰ مقام ہے، لیکن یہ تو صرف آداب مقرر ہوئے ہیں۔ مثلا ہم انبیاء کے لیے کہتے ہیں علیہ السلام، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، دوسروں کے لیے نہیں کہتے۔ یہ اصل میں صحابہ کرام کی چیز ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا لقب ہے یا ان کا ادب ہے، اور اولیاء اللہ کے لیے ہم کہتے ہیں کہ رحمت اللہ علیہ۔ صوفیہ اکثر اپنے بزرگوں کو صحابہ کرام کے قریب سمجھتے ہیں، اور ان کو مانوی صحابہ بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب تک روحانی استحصال نہ ہو تو سلسلہ نہیں چلتا، اس لیے ان کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لیکن کبھی کہتے ہیں اور کبھی نہیں بھی کہتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کبھی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ آج کل ہم تربیت الاشاق کے پروف دیکھ رہے ہیں، اس میں بڑی گڑبڑ ہوتی ہے، کبھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہوا ہے، کبھی رحمت اللہ علیہ، اور کبھی ایک ہی صفحے کے اوپر دونوں لکھے ہوئے ہیں۔ ایک قاعدہ بنانا پڑتا ہے، خاص طور سے یہ بڑے بزرگ جو ہیں جیسے بابا صاحب ہیں، غوث الاعظم ہیں، انہیں تو ولیعانہ لکھتے ہیں۔ یہ تو صرف رسمی ہے، مانوی ہونا فی الواقعہ ہونا، اس میں کچھ فرق بھی ہوتا ہے، اس میں کچھ آداب میں بھی فرق ہوتا ہے۔ قاعدے کے لحاظ سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ صحابی جو ہیں وہ سارے اولیاء اللہ ہیں، سب افضل ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پر پڑی، یا ان کی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ یہ تو ایسا شخص ہے کہ اس کی برابری کوئی نہیں کرتا، چاہے وہ روحانی طور پر مجاہدات کرے، لیکن اس دنیا میں زیارت کرنا تو بہت بڑی بات ہے، سبھی مانتے ہیں اور سب متفق ہیں، ساری امت سے افضل ہیں، چاہے کتنے ہی بلند مرتبہ بزرگ ہوئے ہیں، لیکن صحابی ان سے افضل ہیں، اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ اور مانوی طور پر ہونا دوسری بات ہے، جیسے اللہم صلی علی محمد والا آل محمد کا جھگڑا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آل محمد سے مراد ہے آپ کی جسمانی اولاد، جیسے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، پوری امت جو آپ کی پیروی کرے وہ بھی مراد ہیں، لیکن اصل میں اس کے اوپر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آل کے معنی اولاد ہی کے ہیں، یعنی اہل بیت۔